گا. مثلا خدا نے ایک اپنے علم کے مطابق یہ ہے اس کے علم میں کہ بھئی فلاں بندہ جو ہے وہ جہنمی ہوگا، اور وہ پوری زندگی بڑے نیک کام کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا نا کہ وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا. آخر میں کوئی ایک ایسا کام کر دے گا وہ کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کو مستحق ہوگا. اس کا مطلب یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قول کا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ کل میسر لما خلق لہ. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا. ایک انسان پوری زندگی جنت والی زندگی گزارے گا تب بھی جہنم میں جائے گا، آخر میں کوئی ایسا کام کر دے گا. یہ اس کا برعکس، خدا کا علم غلط نہیں ہوگا. یہ ہے پوائنٹ. بٹ سر چلو میں اگر آپ اسی بھائی دیکھیں، اصل میں سمجھ پا رہا ہوں آپ پرابلم کا. یہ جو حدیث ہے نا وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے فری ول کو ختم کرنے کے پہ فوکس نہیں ہے. اس حدیث کا سمجھنا ہے آپ کو، سبجیکٹ میٹر سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے چیزوں کا، تو وہ سمجھ میں آتا ہے. اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ خدا کے علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے. اس حدیث کا سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ خدا کے علم کی سرٹنیٹی کو ثابت کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ اس سے دے سکتے ہیں قرآن سے اس چیز کی، کیونکہ جو میں نے حدیث بیان کی نا اس کا قرآن سے یہ دلیل ملتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کچھ بھی نہیں چاہ سکتے، کچھ بھی میں ہر کوئی چیز آتی ہے، بٹ جو اللہ چاہے. اور قرآن میں ایک منٹ وہ آیت کون سی ہے ذرا پڑھنا. سر اب میں یہاں پر اسکرین شیئر تو نہیں کر سکتا، میں فون پہ ہوں ایکچولی. چلو میں بتا دیتا ہوں، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یس سر یہی ہے. ٹھیک ہے، یہی آیت ہے نا. ٹھیک ہے، اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم کچھ نہیں جا سکتے. سر یہ تو میننگ ہے نا اس کی. نہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں جا سکتے مگر جو اللہ چاہے. ہاں تو مگر جو اللہ چاہے، اللہ نے چاہا کہ تم چاہو تو تم چاہتے ہو. سر جب اللہ نے چاہا تبھی میں چاہ سکتا ہوں نا. اب تو آبویسلی بات ہے کہ ہم اللہ کی کریشن ہے نا. اللہ نے سورج کے بارے میں یہ نہیں چاہا تو سورج کو شعور نہیں دیا. چاند کے بارے میں نہیں چاہا، چاند کو شعور نہیں ہے. ہمارے بارے میں چاہا تو ہمیں شعور ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے، اس میں پریشان ہونے کی کون سی بات ہے. سر بٹ یہ تو اپلیکیبل اس چیز پہ بھی ہوتی ہے نا کہ اگر آپ نیک عمل چاہو، بٹ جب اللہ چاہے گا تبھی آپ چاہ سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر کوئی چوری، اس میں یہ کیوں نہیں دیکھ رہے اللہ نے چاہا کہ آپ فری ول کی زندگی جیئیں، آپ جی رہے ہیں. سر اگر ایسا ہوتا پھر اس حدیث میں یہ چیز بالکل نہیں ہوتی کہ اللہ ہی پرٹیکولرلی جنت کے لیے پیدا کرتا ہے اور جنت کے لیے عمل پہ لگا دیتا ہے. پہلے بول رہا ہے اللہ میں جنت کے لیے پیدا کرتا ہوں انڈیویجول کو، دیکھو آپ دونوں جگہ دیکھو میرے بھائی، ایک منٹ ہولڈ آن، لاسٹ کامنٹ کر رہا ہوں. آپ چیزوں کو یا تو سمجھ نہیں رہے یا سمجھنا چاہتے نہیں ہیں، آئی ڈونٹ نو. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں اس کا تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کے علم محیط کے ہونے سے ہمارا مجبور ہونا لازم نہیں آتا. ہم مجبور نہیں ہیں. اس چیز کو اس آیت میں بیان کیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور اس حدیث میں خدا کے علم کو بیان کیا کہ اس کا علم چاہے ماضی کا ہو یا مستقبل کا ہو یا حال کا ہو وہ یکساں ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی کمی بیشی، کوئی عیب نہیں ہے. یہ دو الگ الگ موضوعات ہیں، ان دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کانٹرڈکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں ایکچولی. میں بس اب آپ جو بات کر رہے ہیں، جو بات آپ کر رہے ہیں وہ ریپیٹ ہی کر رہے ہیں. آپ کو میرے خیال سے جواب دے دیا کہ میرے بھائی دونوں طریقے سے، حدیث کا بھی جواب، قرآن کا بھی. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں، آئندہ دفعہ آئیے گا کوئی اور سوال لے کر. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. کال کیتو. ہاں نمسکار مفتی صاحب. جی بھائی. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن ہے، یہ روح اور نفس یہ دونوں کا اسلام کے حساب سے اس کا فرق کیا ہے؟ آپ تھوڑا قرآن اور اس کا ریفرنس سے بولیے، میں نوٹ لیتا ہوں. نفس کا لفظ جو ہے وہ براڈر ہے، اور وہ روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور انسان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ فجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب ایک انسان کو موت آتی ہے تو موت کیسے آتی ہے؟ اس کی روح نکلتی ہے، تو فرشتے اس کی روح کو کہتے ہیں کہ اے نفس مطمئنہ تو نکل اور اپنے رب کی طرف لوٹ، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. تو یہاں نفس کا لفظ روح کے لیے استعمال کیا گیا ہے. نفس کا لفظ جان کے لیے، سانس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے بولا کہ نفس کا لفظ براڈر ہے اور روح کا لفظ بہت اسپیسیفک ہے.
یہی فرق ہے. دونوں کا ہی قرآن میں انگلش میں جو ٹرانسلیشن ہے وہ سول کے لیے ہوا ہے. ہاں وہ جہاں پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ کس، مثلا سورہ فجر کا میں نے حوالہ دیا تو وہاں سول کا ہی معنی ہوگا چونکہ نفس کو روح کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن دو جگہ پہ جہاں پہ نا وہ اللہ از پلیسنگ ہز از بلوئنگ ہز روح انسائڈ the Adam, right? The body of the Adam. Another is Allah is blowing his ruh inside that فنفخ فیہ من روحہ، فنفخ فیہ من روحہ، تو اپنی روح پھونکی. ہاں دو جگہ پہ روح ہے، باقی سب جگہ پہ نفس ہے، رائٹ سر؟ ہاں تو انٹرچینج، میں نے بولا نا انٹرچینجبلی وہ استعمال ہوتے ہیں چونکہ ایک لفظ اسپیسیفک ہے دوسرا براڈر ہے. دو لفظ اگر اسپیسیفک اور براڈر ہوں دو میں سے ایک تو دونوں انٹرچینجبلی ہر لینگویج میں استعمال ہوتے ہیں. ہاں تو اور جو جہاں پہ وہ ہے نا جو روح کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے، رائٹ؟ قرآن میں وہ ایک روح کا علم نہیں، روح کا مکمل علم خدا کو ہے، خدا کو ہے. تو روح کا مکمل علم، ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کچھ بھی علم نہیں دیا گیا. وما اوتیتم من العلم، قرآن کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تھوڑی نالج دی گئی ہے. ہاں یہ نہیں کہا کہ کچھ نالج نہیں دی گئی. تو اس کا جو آپ کا ابن کثیر کا جو تفسیر ہے اس کے اندر جو ہے وہاں پہ نیچے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ روح پلس باڈی پلس ہیومن کیریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. اب دیکھیے تھوڑا تو دوبارہ بولیں، روح نہیں روح کیا بولا؟ روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹک اکول ٹو نفس. روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹکس اکول ٹو نفس. اوکے ہاں تو مطلب میں آلریڈی اس کا جواب دے چکا کہ نفس کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور وہ براڈر ہے. ابھی آپ نے خود ہی اس کی تائید کر دی میری کہ روح پلس ہیومن کیریکٹرسٹک، اس کا مطلب یہ کہ نفس ایک براڈر چیز ہے، اس میں روح بھی ہے اور ہیومن کیریکٹرسٹک بھی ہے اگر یہ لکھا ہوا ہے. اور روح بہت اسپیسیفک چیز ہے اور دونوں ایک دوسرے کے لیے انٹرچینجبلی استعمال ہوتے ہیں. تو میں اس میں ایک دو پوائنٹ ان کو ایڈ کر دیتا ہوں کال کیتو بھائی. لیکن جو روح ہے نا وہ بہت اسپیسیفک ہے اور اس کا روح جو ہے وہ انسان میں وہ اس کے رب سے جوڑنے کا ایک واسطہ ہے، وہ ذریعہ ہے جس سے ایک انسان جو ہے وہ خدا سے جڑ پاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے ہیں نا نفس جو ہے وہ 3 میننگ میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو روح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اٹ سیلف روح کے لیے استعمال ہوتا ہے نفس کا ورڈ. ایک دوسرا جو ہے وہ لائف کے لیے، جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا جو ہے وہ سائیکولوجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جو ہمارے سائیکولوجیکل فینومینا ہوتا ہے، ایگو جس کو سیلف جس کو کہا جاتا ہے نا سائیکولوجی کے اندر، اس کے لیے بھی نفس کہتے ہیں. تو اس لیے ہمارے یہاں سائیکولوجی کو ہمارے یہاں علم النفس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. علم النفس. تو یہ 3 میننگ میں ہمارے یہاں الگ الگ یوز ہوتے ہیں. اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں آیا ہے لفظ، جو نفس کا لفظ ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں. تو انسان کے اندر بھی روح ہوتا ہے یا نفس ہوتا ہے؟ نفس ہوتا ہے، رائٹ؟ آپ نفس کس سینس میں آپ یوز کر رہے ہیں؟ آپ یہاں پہ جو نفس کہہ رہے ہیں وہ کس سینس میں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ روح کے ایکول میں کہہ رہے ہیں تو پھر تو روح ہی ہو گیا. اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب سائیکولوجی لے رہے ہیں تو آف کورس انسان کے اندر جو روح الگ چیز ہوتی ہے، باڈی الگ چیز ہوتی ہے، ایک سائیکولوجی ایک الگ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ یہاں پہ نفس کا مطلب جو ہے وہ جان لے رہے ہیں، لائف لے رہے ہیں تو آف کورس لائف بھی ہوتی ہے انسان میں. تو اس کا مطلب ہے روح جو ہوتا ہے اس کا کوئی کیریکٹرسٹک نہیں ہوتا ہے، رائٹ؟ نہیں اس کے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. کالکیتو بھائی، کیا نام ہے آپ کا؟ کال کیتو بھائی. ہمارے یہاں اس کے لیے آپ کو پھر ہمارے یہاں جا کے ان ڈیٹیل پڑھنا ہوگا کہ روح کے کیا کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ گناہوں پہ اس کے کیا اثرات پڑتے ہیں، اچھائی کرنے سے اس کیریکٹرسٹکس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. تو جیسے میں نے ابھی آپ کو بنیادی ایک کیریکٹرسٹک بتایا کہ وہ روحی ہے، وہ چیز جو آپ کو جو ہے آپ کے اپنے یعنی خدا سے جوڑنے کا، جو یعنی کہ جو کہہ لیں کہ جو ایک میٹا فزیکل ورلڈ ہے نا، سمجھنے کے لیے بس اس کو سمجھ لیں، تو اس دنیا سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ روح کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن انسان کے اندر تو نفس ہوتا ہے، روح تو صرف آدم اور جیسس کرائسٹ کے پاس اندر تھا. یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ اب یہ نئی ڈسکشن لا رہے ہیں. چلے میں تھوڑا سا اس کی وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ سوال جو ہے وہ ٹیکنیکلٹی کی طرف چلا گیا. شاہ ولی اللہ حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ روح 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے روح حیوانی اور ایک دوسری ہوتی ہے روح ربانی. روح حیوانی کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں اینیمیلٹی ہو، اور روح ربانی کے جو صرف ڈیوائن ہو. اور
اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ جسم ہے، مثلا میرا ہاتھ جسم ہے، یہ رائڈ ہے روح حیوانی کی. اور روح حیوانی کیا چیز ہے؟ یہ بہت یعنی سٹل میٹیریلسٹک چیز ہے، لیکن ہے بہت سٹل. جیسے کہ گیس ہے یا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، بہت سٹل ہے میٹیریلسٹک. ایسے ہی روح حیوانی بہت ہی سٹل ہے، میٹیریلسٹک ہے، اس وجہ سے وہ محسوس یا نظر نہیں آتی. اور وہ رائڈ ہے روح ربانی کی جو کہ ڈیوائن سول ہے. اب ان دونوں میں بعض مرتبہ کانفلکٹ ہوتا ہے. لائف دونوں یعنی ایک انسان کے اندر جو زندگی ہے وہ دونوں کی وجہ سے، یعنی روح ربانی بھی ہونی چاہیے، روح حیوانی بھی ہونی چاہیے. جانوروں میں صرف روح حیوانی ہوتی ہے، ان میں روح ربانی نہیں ہوتی. اب انسان کے اندر جو بھی جانور والی خصوصیات ہیں، جیسے خود غرضی ہے، لالچ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یا وحشتناکی جو بھی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس روح حیوانی کی وجہ سے آتی ہیں. اور روح ربانی اس کے اندر صرف اچھائی ہی اچھائی ہے، کہ ایک انسان کے اندر جو اچھائی ہوتی ہے، مثلا وہ دوسروں کے اوپر رحم دلی کرنا چاہتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ روح ربانی کی وجہ سے آتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک انسان میں مختلف کانفلکٹ رہتا ہے. آپ جب بھی کوئی برا کام کرتے ہیں نا میرے بھائی، تو ذہن میں کبھی آتا ہے کہ یار یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، اور پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یار چلو کر لو، کون دیکھ رہا ہے. یہ جو آپ نے پہلے سوچا نا کہ مجھے برا کام نہیں کرنا چاہیے، یہ وہ روح ربانی ہے جو آپ کے اندر ہے، جو آپ کو ابھار رہی ہے کہ اس جانور پنے کو ڈیفیٹ کر دو. اور پھر جب آپ دوبارہ سوچتے ہیں کہ یار کر لو، کون دیکھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی روح حیوانی کی بات مان لی اور روح ربانی کو آپ نے پیچھے ڈال دیا. تو یہ کانفلکٹ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کے درمیان ایک انسان کے ذہن میں چلتا رہتا ہے، اور دونوں کے سورسز الگ الگ ہیں. تو روح ربانی جو ہے، اس کی جو صفت ہے، اس کا جو کیریکٹرسٹک ہے، وہ کیا ہے کہ وہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے، اس کے اندر بھلائی ہی بھلائی ہے. یہ تو مختصر سا فلسفہ ہے روح کا. جی تو مفتی صاحب، تو یہ روح کیا ایک ہے یا انیک ہے؟ نہیں، ایک انسان کے ہر انسان کی روح الگ ہے، ہر انسان کی روح الگ. آئی نو آپ کدھر جا رہے ہیں. یہ ایک سمجھ لیں کہ مسٹیکل کہہ لیں یا ہندوانہ ایک فلسفی ہے کہ جس میں بھائی روح ایک ہے، ساری روحیں جا کے اس میں مل جائیں گی. لیکن جو اسلامک فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. اگر روح ایک ہی ہوتی تو روح کو پیدا نہ کیا جاتا، اس نے روح کو بھی پیدا کیا ہے. ہر انسان کی روح الگ ہے. تو آل روح کیا اللہ سے ہی ہے، کریٹ ہوا ہے؟ کیا اللہ کریٹ کیا ہوا ہے؟ اللہ سے اللہ نے کریٹ کیا ہے، اللہ نے کریٹ کیا ہے. اور وہ جو آپ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں گے کہ فنفخ فیہ من روحہ، اوکے، من روحہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح خدا کی وجہ سے ہے، خدا کی طرف سے آئی. کا مطلب کیا ہے کہ خدا نے اس کو پیدا کیا. میں بھی خدا ہی کی طرف سے آیا ہوں، میرا جسم بھی خدا کی طرف سے آیا کیونکہ اس نے پیدا کیا اس کو. ایسا نہیں ہے کہ خدا کے روح سے وہ ڈائریکٹلی بنا ہے، وہ الگ ہے. نہیں، خدا نے روح کو تخلیق کیا جس طرح جسم نے کو تخلیق کیا، اپنی روح نکال کر اس نے انسان میں نہیں ڈالی ہے. اوکے اوکے، تھینک یو مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. اوکے، یو آر ویلکم. اوکے بائے. چلے نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. اگر یہ تو سسٹر ہوئی تو لیں گے، نہیں تو پھر نان مسلم کو لیں گے. ہاں تو اب اچھا، ہمارے پاس جو ہے آلریڈی 10 منٹ اور ہیں انشاءاللہ. چلیں جی. السلام علیکم. زور سے بولے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حافظ جی، میرا ایک کوشچن ہے. آواز بہت ہلکی آ رہی ہے. بولیں، آواز بہت دور سے آ رہی ہے، آپ کی مائک کو پاس کر کے بولیں. جی میں پہلی بار آپ کی اسٹریم پہ آیا ہوں. جی ویلکم. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ دیکھیے، ایئر فون نکال دیجیے، آپ ایئر فون نکال دیجیے، اپنے یوز کر رہے ہیں اس کو نکال دیجیے، آپ آواز تیز ہو جائے گی. آپ جی اے بھائی چلیں اجازت لیں گے. جاؤ بھائی. کیا ہے بھائی؟ اس سے پہلے بدتمیز. ایک منٹ یہ وہی ہے نا، یہ وہی کرسچن ہے. میری اسٹریم پر آیا تھا کرسچن. اس کو ریموو مت کرنا، میں دیکھنا چاہ رہا اس کو. یہ کیا، یہ کچھ یہ پاگل پن ہے کیا؟ ہاں حضرت، یہی کرا تھا میری اسٹریم پر بھی اس دن. اچھا اور میرے خیال سے بیچارہ کرسچن ہے. ہاں سوال کیا تھا اور
پاگل پن. اچھا نہیں میرے خیال سے بیچارہ جو ہے یہ بیچارہ مینٹلی ہے. اس کو اوپر لے نا, دیکھیں گے سب, بدتمیزی کرے گا. ارے تھوڑا سا اس کا پاگل پن دکھا دیں یار لوگوں کو, لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں ہم کیا دیکھ رہے ہیں بس. اب دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان لوگوں کا ہوتا ہے, کس طرح کے لوگ ہماری دنیا میں ہیں. ہمیں واقعی ان لوگوں سے جو ہے ہمدردی ہے کہ ہونا چاہیے تھا, پاگل خانے میں ہیں اسٹریم پر. یہ واقعی عجیب بات ہے. اب ان کو تو میرے بھائی اگر کبھی ضرورت ہو پیسوں کی اور پاگلوں کا ڈاکٹر آپ کا علاج نہ کر رہا ہو تو میرے سے کانٹیکٹ کر لینا, ہم مدد کر دیتے ہیں. حضرت اسے کہتے ہیں روح القدس کا ہیضہ جب ہو جاتا ہے نا انسان کو. اچھا عبادہ میرے بھائی آپ ملک بھی بتا دیں, انڈیا میں ہیں یا کہیں اور ہیں, ہم اسی شہر میں جو پاگلوں کا ڈاکٹر ہے وہی ریکمینڈ کریں گے آپ کو. زیادہ دور سفر بھی کرنا نہیں پڑے گا اور آپ کو مکمل علاج ہم فراہم کروائیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ شفا دے گا آپ کو. ڈونٹ وری, پریشان نہ ہو. اپنے پڑوسیوں کو تو خیال رکھیں, آن لائن سروس بھی اویلیبل ہے. کیا بات کر رہے ہیں یہ بھائی, میرے بھائی یہ انڈر ویئر آپ اپنے منہ پہ نہ لگائیں پلیز, ایسا نہ کریں. دیکھو بہت بدبو آئے گی. چلو اب ان کو دفع کرتے. اے بھائی تو اور کچھ مت کر. ارے یار ہٹانا نہیں چاہیے تھا. ارے مفتی صاحب نہیں, اتنا زبردست تو انجوائمنٹ ہو رہا تھا, اس نے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تھے. کمال ہے. عجیب حال ہے لوگ. ہلو جی بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام یہ تو اوریجنل نہیں ہے, بٹ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. ایکچولی میں مسلم ہوں اور الحمدللہ میں مسلم ہوں, لیکن آج کل دنیا میں شیطانیت پھیلی ہوئی ہے اور بے انتہا بہت زوروں سے بڑھ رہی ہے, جو لوگوں کو دین سے بھٹکا بھی رہی ہے. تو ایسی ہی کچھ چیزیں فون چلاتے ہیں تو آ جاتی ہیں نظر کے سامنے, تو جس کی وجہ سے کچھ کوشچنس میرے مائنڈ میں آئے تو میں نے سوچا میں آپ سے پوچھوں ان کے بارے میں. تو 3-4 کوشچن ہے, کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ ایک پہلے پوچھ لیں, باقی کا مائنڈ بعد میں بنائیں گے. جی اوکے. تو پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر خدا نے ہمیں کھانے کی چیزیں دی ہیں جن میں سبزی ہے, پھل ہے, گوشت بھی ہے, اور اسی طرح سے جانوروں کو بھی بنایا ہے, کچھ کو گوشت کھانے والا, کچھ کو سبزی کھانے والا, کچھ کو ہریالی کھانے والا, اور جب کوئی سبزی کھانے والا بچہ, جانور کا بچہ پیدا ہوتا ہے, دنیا میں آتا ہے, اور اسے کوئی گوشت کھانے والا جانور شکار کر لیتا ہے, تو کیا خدا اس کو قتل جو پکڑ کے کھاتے ہیں جانور لوگ, اس طرح سے کیوں, جب انہوں نے دونوں چیزوں کا بنایا ہے سسٹم؟ ہاں یہ سوال آپ کا پہلی مرتبہ نہیں آیا. اس میں میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. چلو مان لو خدا سارے جانوروں کو سبزی خور بنا دیتے, ہے نا بھائی, سارے سبزی کھاتے, تو اب سبزی کہاں آتی؟ سبزی بھی تو یہ جو پتے گھاس آپ پیڑ پودے دیکھ رہے ہیں, لائف تو ان میں بھی ہے. تو آپ کل کو مجھ سے سوال کر رہے ہوتے کہ بھائی یہ کیا ہے, سارے جانور تو پودے کھا جاتے ہیں, پودوں کا کیا قصور ہے, ان میں بھی تو لائف ہے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ یہ کہیں گے, پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کچھ نہ بنا ہے. جی پرفیکٹ, پھر تو خالی نکلا نا. جی لیکن انسانوں کو تو اس قابل بنایا کہ وہ دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں. لیکن اگر ہم مان لیجیے کہ کوئی ایک جانور پالتے ہیں جس سے ہمیں بڑی محبت ہے, اور کل اس نے بچہ دیا ہے اور آج میں اس کی ماں کا انتقال کر دیتا ہوں, مطلب اس کو ذبح کر کے گوشت کھا کے پارٹی کر لیتا ہوں, تو بہت اچھی بات ہے. مطلب پرابلم کیا ہے اس میں؟ ارے پرابلم یہ ہے کہ ایک جانور جو مجھے دیکھ کر کے میرے پاس دوڑتا بھاگتا ہوا آتا ہے, اس کے اندر ایموشنز ہیں, کیونکہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے وہ پیار کرتا ہے, اس کے لیے وہ میرے پاس دوڑتا ہوا تو آ مت رہا ہے. کاٹیں بھائی, تو مت کاٹیں. مطلب کسی نے کہا ہے ضروری کہ آپ ایسے جانور کو کاٹ دیں جس کو آپ سے محبت ہو گئی ہو؟ کس نے کہا ہے؟ کسی نے نہیں کہا ہے, لیکن یہ ہم تو کو پھر حق تو دیا ہے رب نے کہ میں اس کو کاٹوں بھی اور کھا بھی لوں. ہاں تو حق ہے, بالکل حق ہونا اور ضروری ہونے میں فرق ہے.
بات یہ ہے کہ جانور کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ میرے اور آپ کے کھانے کے لیے بنایا نا. اب ایک چیز کے جس کو کھانے کے لیے بنایا اس سے آپ عشق لڑا بیٹھے تو بھیا اس میں غلطی آپ کی ہے. میں نے عشق نہیں لڑایا نا، اس نے عشق لڑا لیا. اس نے عشق لڑایا ہے. اچھا وہ تو یعنی آپ دیکھیں عشق تو میوچل ہوتا ہے، تالی تو دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب آپ نے کچھ اس کو قریب کیا ہوگا تو اس کے دل میں بھی کچھ ارمان جاگے ہوں گے، ہے نا بھائی؟ تو وہ اگر جانور کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے کھانے کے لیے اور اس کے نیوٹریشن کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب وہ جانور چاہے آپ کا عاشق ہو اور آپ اس کے معشوق، یا اس کا الٹا، دونوں صورتوں میں آپ کے لیے اس کو کھانا جائز ہوگا. یا پھر آپ یہ کہیں کہ نہیں جانور کو انسان کے لیے نہیں بنایا. اس میں ایموشنز ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ایموشن نہ ہوتے تو جانوروں کی جو اسپیشی ہے وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی. ایموشن کا ہونا جانوروں کی بقا کے لیے، سروائیول کے لیے ضروری ہے. مثلا ایک جانور مثلا ہرن ہے، اس نے شیر کو دیکھا اور اس نے دوڑ لگا دی. کیوں دوڑ لگائے بھائی؟ اس کے اندر ایموشن ہے. ایموشن ہے اپنے آپ کو بچانے کا اور ڈر کا. اگر سارے جانور ایموشن لیس ہوتے تو کوئی بھی ہرن کسی بھی شیر کو دیکھ کر نہ بھاگتا. تو ایموشن کا ہونا الگ الگ ایموشنز کا ہونا. اسی طریقے سے ایک محبت کا جو ایموشن ہے وہ بھی جانور کے اندر ہوتا ہے. وہ نہ ہو تو ہر جانور اپنے بچوں کو کھا لے یا ان کی پرورش نہ کرے. تو جب بچوں کی پرورش ہوتی ہے اور بچوں کو وہ نہیں کھاتے، اس سے نسل بڑھتی ہے، اور نسل ضروری ہے انسان کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایموشن رکھے ہیں، اور وہ اس ایموشنز کا استعمال انسانوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں. وہ اس ایموشن کا استعمال کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بلکہ وہ دوسری اسپیشی کے جانوروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ رہ رہے ہیں. جی، کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں. اگر کسی جانور کو ہم سے محبت ہو گئی ہو تو ہم اس کی محبت کا احترام کریں. وہ آپ کی مرضی ہے، آپ احترام بہت کرنا چاہتے ہیں کریں. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم کو بکرا پالتے ہیں، بالکل چھوٹا سے لے کر آتے ہیں، بکرا عید میں ذبح بھی کر دیتے ہیں. بھائی اگر آپ کو سانپ سے محبت ہو گئی تو کیسے احترام کریں گے؟ سانپ کی بات نہیں کر رہا میں ان جانوروں کی بات کر رہا ہوں جنہیں ہم پیار سے پالتے ہیں. جی عاصم بھائی بولے، آپ بولے. میری آواز آ رہی ہے؟ تو مصعب میں ایک واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، اسی میں یہ ایموشنز کی بات کر رہے ہیں. غالباً حضرت مسیح الامت مولانا وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب حضرت تھانوی کے وہ تھے، وہ مریدین میں سے تھے، وہ خلیفہ بھی رہے. تو ان کو نا مطلب اتنا زیادہ نرم ہو گیا تھا مخلوق کے متعلق ان کا دل کے، وہ جو زنبورے ہوتے ہیں نا بڑی والے، وہ جو کاٹتے ہیں بہت اور تکلیف پہنچاتے ہیں، تو وہ آگے کاٹا کرتے تھے ان کو، اور ان کا من نہیں کرتا تھا کہ اس کو بھگائیں وہ. تو حضرت تھانوی کو پکڑے گا انہوں نے کہ حضرت دل اتنا نرم ہو گیا ہے کہ وہ مجھے کاٹتے رہتے ہیں اور مجھے تکلیف تو ہوتی رہتی ہے لیکن اس کو بھگانے کا من نہیں کرتا. تو حضرت تھانوی نے لکھا کہ خود مت بھگایا کرو، ایسا کیا کرو بازو والے کو بس بتا دیا کرو کہ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے. صحیح بات ہے. تو ہمیں دے دیا کریں بھائی، ہم کھا لیں گے کباب وباب، کیا کہتے ہیں، کیا ٹینشن ہے. چلیں کیف خان بھائی ہو گیا چلیں ٹھیک ہے، اجازت لیں گے. ہمارے ساتھ ہیں فیصل. نان مسلم کا ٹرن ختم ہو گیا بھائی، تو سی ٹائم بھائی اگلی بار آئے آپ. ہاں بھائی اب 4-5 منٹ ہی رہ گئے ہیں. جی فیصل. جی مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب ایک سوال آپ سے کرنا تھا میرے کو. جی جیسے مفتی صاحب آپ اپنے ڈیبیٹس میں آپ ایک بات کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوتا ہے وہی جو ہے پروف دیتا ہے. تو مفتی صاحب میرے کو یہ سوال کرنا تھا، جیسے کہ ہم مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہے صلیب پہ نہیں لٹکے، اور لوگ کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں. تھوڑا زور سے بولیں بھائی. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو ہے اس کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم صلیب پہ لٹک کے مر گئے، اور تاریخ دان بھی یہ بات مانتے، اور دعوے دار ہم ہیں کہ صلیب پہ نہیں لٹکے. تو پھر ہم کیسے ثابت کریں گے کہ وہ صلیب پہ نہیں لٹکے؟
अच्छा जी, सूली पर लटकने वाला, एक आदमी कह रहा है सूली पर लटके, दूसरा कह रहा है सूली पर नहीं लटके। कौन मुद्दई है, कौन मुद्दाल है, कौन डिफेंडेंट है, कौन प्लेंटिफ है? एक कह रहा है सूली पर लटके, दूसरा कह रहा है सूली पर नहीं लटके। यहां मुद्दई कौन है? यहाँ दावेदार कौन है, सवाल ये। मुफ्ती साहब वो दावेदार तो वो भी और हम भी, ये दोनों हैं। नहीं, हम तो मुनकिर हैं, नहीं लटके, वो कह रहा लटके, हम तो मुनकिर हैं, हम तो डिफेंडेंट हैं, वो मुद्दई है। समझ लीजिए कि वो कहते हैं कि ईसा इब्ने मरियम खुदा हैं, तो वो मुद्दई हैं, हम इनकार करते हैं उसका कि वो खुदा नहीं। फैसल भाई इसको इस तरह से और वाज़ह करके मैं समझा दे रहा हूँ कि मुनकिर होने का क्या मतलब कि जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन है ना इंसान की, जब एक दफा एस्टैब्लिश हो गई, एक दफा जब एस्टैब्लिश हो गया कि ईसा अलैहिस्सलाम हैं और बाहयात हैं, तो अब जो अगला क्लेम आएगा ना ये एस्टैब्लिश है, ये उसके नजदीक भी है, मेरे नजदीक भी है, दोनों उनके हयात को मान रहा है। अब जो उसके हयात से अगला जो क्लेम आ रहा है वो किसका आ रहा है? वो उनका आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा ना। मतलब हयात हैं, बाहयात हैं, हम भी कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, यहाँ तक हम मुत्तफिक हैं। अब जो अगला क्लेम आ रहा है वो किसकी तरफ से आ रहा है? वो उनकी तरफ से आ रहा है कि अब जो बाहयात थे वो सूली चढ़ गए। समझ रहे हैं? अब फैसल भाई इससे किसी एथिस्ट को ये ना लगे कि हमारे इस क्लिप को लाके दिखाई करे, आप तो खुद ही बोलते रहते हैं मुनकिर है। अब एथिस्ट के लिए मसला उल्टा है इसमें कि सारी दुनिया का इत्तेफाक है खुदा है, अगला वो लेकर आगे के खुदा नहीं है। राइट। डिफॉल्ट पोजीशन के खिलाफ बोलने वाला मुद्दई होता है, और डिफॉल्ट पोजीशन पे जो खड़ा है वो होता है डिफेंडेंट। तो जब वो ये कहते हैं कि सूली पर चढ़े, ये डिफॉल्ट पोजीशन के खिलाफ है, वो मुद्दई हैं, दलील उनके जिम्मे है। हम कह रहे हैं कि नहीं चढ़े, हम डिफॉल्ट पोजीशन के साथ खड़े हैं, तो हम डिफेंडेंट है, दलील हमारे जिम्मे नहीं है। उनकी दलील को हम एग्जामिन जरूर करेंगे। इसको और आसान मिसाल से समझ लीजिए। आपको अगर किसी मुजरिम के या किसी मुलजिम के बारे में आप ये कहें कि भाई उसको तो फांसी दे दी गई, तो अगला बंदा आपसे दलील का मुतालबा करेगा या नहीं? जी जी। अच्छा, अब मैं आपके किसी दोस्त के बारे में जो कल जिससे आप मिले या आज मिले ये कहूं कि भाई उसको कोई फांसी नहीं दी गई, तो अब आप मुझसे कहेंगे दलील दो कि उसको फांसी नहीं दी गई। जी जी, समझ में आ गया? जी चलें जी, ठीक है, बहुत बेहतर है। तो आज के लिए इतना ही, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन इंशाअल्लाह इसी तरह हाजिर हो जाएंगे। और क्या 2 मिनट अगर और चालू रख दें तो ये 2 घंटे मुकम्मल हो जाएंगे। अच्छा चले, ठीक है, 2 मिनट। मोहम्मद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई। मुफ्ती साहब, ये मेरे एक दोस्त है भोलेनाथ दत्ता करके, उनको आपकी स्ट्रीम 6 घंटे की स्ट्रीम थी, इस पे गुलामी पे क्या बोलते हैं, तो स्लेवरी पे जी आप थे उसमें, और मुफ्ती शमाइल साहब थे और आमिर हक साहब थे, ये सब थे। तो वो बाकी और भी दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ रहे थे, बुद्धिज्म के बारे में, हिंदू तो है ही, मुस्लिम के बारे में, ईसाई के बारे में, तो उनके ऊपर मतलब कुरान का तर्जुमा भी पढ़ रहे। तो उनको स्लेवरी पर डाउट था, तो हम वो वीडियो दिखाए थे, तो उसके ऊपर उनको बहुत सारे डाउट आए, तो बोले थे हम लिख के रखें। तो हम बोले थे आप कभी लाइव आएंगे तो उनसे बात करेंगे, तो उनको मौका नहीं मिल पा रहा था। आज भी वो कोशिश कर रहे थे पर ज्वाइन नहीं हो पाए, तो यही आपसे गुजारिश थी कि उनको तो नेक्स्ट टाइम कर लें इंशाल्लाह। अब तो वैसे भी 1 ही मिनट रहेगी, अब 1 मिनट में क्या करें, तो पहले से वो उसमें डाल दें कमेंट में कि भाई वो नॉन मुस्लिम है और उनको स्लेवरी की स्ट्रीम पर कुछ उनके ऑब्जेक्शंस हैं, हम उनको ले लेंगे, शुरू में ले लेंगे, उनके लिए जगह बना देंगे। ठीक है मुफ्ती साहब। हाँ इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी जरूर। जी हाँ, ठीक है। दूसरा कॉलर लेना है। अब ये 30 सेकंड पूरे करने हैं आपको। 30 सेकंड, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, काउंट डाउन शुरू कर दें। अच्छा, कल मुफ्ती मिनाज साहब की टीम होगी, सारे लोग वहां जुड़ जाएं जो बैक स्टेज हैं, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, इंशाल्लाह वहां बात होगी।
یہ کل ہے ان کی اسٹریم؟ جی انشاءاللہ کل ہوگی. ٹھیک ہے کل ہے. کتنے بجے ہے؟ انشاءاللہ 9:30 بجے سے ہوگی انڈین ٹائم کے اعتبار سے. چلیں ٹھیک ہے اوکے. جزاکم اللہ خیرا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم. جتنے بھی حضرات اس اسٹریم میں رہے ہیں بیک سٹیج پر اور اس طرح یہاں، ان کا بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.